اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is conservation of wild animals, conservation of plants and animals. Subtopic is conservation of forests and wild animals. Class 8th, chapter number 3rd. پیارے بچوں، اس کلاس میں یا اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ ہم کس طرح جانوروں اور پودوں کا تحفظ کیسے ہم کریں گے. تو اسی کے یہ کڑی ہے کہ آج ہمارا دوسرا دن ہے اس کا، یا ہم کہیں گے اس کا سب ٹاپک ہے کنزرویشن آف فارسٹس اینڈ وائلڈ اینیملس، یعنی جنگلوں کو ہم کیسے تحفظ دیں گے اور جنگلوں کے اندر جو وائلڈ اینیملس یعنی جنگلی جانور رہتے ہیں ان کو ہم کس طرح تحفظ دیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جنگل جو ہے یہ ایک سبز سونا ہے، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ جنگلات جو ہے ان کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں فریش ایئر جو ہے، پیوریفائڈ ایئر جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. تو اس میں وائلڈ اینیملز بھی آتے ہیں، یعنی بہت سارے وائلڈ اینیملز جو ہے جو ان جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، جن کا گھر انہی جنگلوں کے اندر ہے. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان جنگلوں کو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں. یہ جنگل بے دردی سے کاٹے جا رہے ہیں، یعنی ان کے جو پلانٹس ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں اور جنگل جو ہے جنگلوں کا صفایا کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو وائلڈ اینیملز جو ہے ان کے آشیانے جو ہے یا ان کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں، وہ ان میں تباہی ہو جاتی ہے. اور یہ جنگلی جانور جو ہے یہ یا تو اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں یا تو یہ بستیوں کا رخ کرتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ان جنگلی جانوروں کا جو اثر جو ہے یا ان جنگلی جانوروں کے جو حملے ہیں وہ زیادہ تر آج کل ہمارے گھروں میں یا ہمارے علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے مویشیوں پر ان کا حملہ ہوتا ہے. یا ہم آج کل کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے کھیتوں پہ جاتے ہیں یا اپنی باغات پہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ وائلڈ اینیمل جو ہے ہمیں ملتے ہیں اور وہاں پر یہ ہماری چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، یا اس طریقے سے ہمیں یہ شدید زخمی کرتے ہیں کہ ہم بالکل شدید ہو جاتے ہیں، شدید زخمی ہو جاتے ہیں، تو یا ہمیں کسی کے قابل نہیں رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جنگل جو ہے ان کو بے دردی سے ان کا کٹاؤ کیا ہے اور ان میں رہنے والے جو جنگلی جانور ہے ان کی آشیانے جو ہے وہ ختم ہو گئے. اب یہ اپنی آشیانے ڈھونڈنے کے لیے یا غذا کی تلاش میں یہ ان جنگلوں سے نکل کر ہماری بستیوں کی طرف آ گئے ہیں. تو ہمیں انہی جنگلوں کا تحفظ کرنا ہے کہ جن جنگلوں کے اندر یہ جانور رہتے ہیں، تو ان جنگلوں کا ہمیں تحفظ کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جنگلی جانور جو ہے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا جاتا ہے. جیسے ہمارے سینچوری ہے تو ان میں جنگلی جانوروں کو پکڑ کے رکھا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے بنائی جاتے ہیں. یا نیشنل پارک جو ہے، جیسے ہمارے پاس یہاں پہ داشی گام نیشنل پارک ہے سری نگر میں، وہاں پر بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں، خاص کر ٹائیگر پایا جاتا ہے، وہاں پر رائنڈرز پائے جاتے ہیں. تو اسی طرح بائیوسفیر ریزرو جو ہے یہ ان میں بھی ان جنگلی جانوروں کا تحفظ کیا جاتا ہے. یہ آرٹیفیشل بنائے جاتے ہیں، تو یہ آرٹیفیشلی جنگل بنائے جاتے ہیں سمجھو ایک قسم کی، جہاں پر ان کا تحفظ کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کو مختلف چیزیں جو ان کو ضرورت ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی جگہ پر نیشنل پارکس ہے، وائلڈ
لائف سینچریز ہے یا بایوسفیر ریزروس ہے، اس کے بعد پہلے ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ میں دیکھنا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے اسٹیٹ میں دیکھنا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنی کنٹری میں دیکھنا ہے تو کس کس جگہ پر یہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اسی سبق میں ہمیں فلورا اور فانا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ فلورا کیا ہے اور فانا کیا ہے۔ فلورا اور فانا جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ پودے ہوتے ہیں جو یونیک جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ یونیک کا مطلب ہے کسی خاص جگہ پہ پائے جاتے ہیں یہ پودے یا یہ جانور۔ فلورا مینز کو پلانٹس اور فانا مینز جو ہے یہ جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ تو فلورا اور فانا جو ہے یہ وہ خاص جانور ہے یا یہ وہ خاص پودے ہیں، پرٹیکولر پودے ہیں یا پرٹیکولر جانور ہیں جو کسی خاص جگہ پہ پائے جاتے ہیں، ان کو فلورا اینڈ فانا کہا جاتا ہے۔ فلورا مینز کو اسپیسیفک پلانٹس اور فانا مینز کو اسپیسیفک اینیملز جو ہر جگہ پہ نہیں پائے جاتے ہیں، تو یہ کسی خاص جگہ پہ خاص انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں، ان کو فلورا یا فانا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اینڈومک سپیشیز، یعنی اینڈومک سپیشیز ہو گئے وہ سپیشیز جو ان پلانٹس کی وہ سپیشیز یا ان جانوروں کی جو سپیشیز جو کسی خاص ایریا میں پائے جاتے ہیں، تو ان کو بھی اینڈومک سپیشیز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یاک جو ہے، یاک ہر جگہ پہ نہیں پایا جاتا ہے، یہ گریس جو ہے ان کے اپر ریجنز میں پائے جاتے ہیں، یا رینڈر جو ہے ہانگل جس کو کہتے ہیں، یا یہ یاک جو ہے یہ زیادہ تر لداخ میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سپیشیز ہے، ان کا ہمیں تحفظ کرنا ہے۔ تو یہ اگر کہیں پہ یہ مل بھی جاتے ہیں تو ان کو ہمیں وائلڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے حوالے کرنا چاہیے، تو ان کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے۔ تو وہ وائلڈ اینیمل والے، یہ وائلڈ ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ ان کو وائلڈ لائف سینچریز میں رکھتے ہیں، ان کا تحفظ وہاں پہ کرتے ہیں، یا نیشنل پارکس میں لے کر ان کو رکھتے ہیں، جیسے ہمارے پاس داچی گام نیشنل پارک ہے، تو وہاں پہ ان کو لے جا کر ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھو گے تو اس سے آپ کو پوری طرح یہ سبق مل جائے گا کہ ہم کس طرح جانوروں اور پودوں کا ہم کس طرح تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جنگل بچانے چاہیے، ہمیں جب جنگل بچیں گے تب وائلڈ اینیملز کی جو آشیانے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، تو وہ ہماری بستیوں کی طرف رخ نہیں کریں گے، تو اس سے ہمیں بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ اور جنگل کاٹنے سے جو ہے ہوا جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے اور ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں جنگلوں کا تحفظ کرنا چاہیے، اور جنگلوں کے تحفظ کرنے سے ہم جنگلی جانوروں کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو شکریہ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی، شکریہ۔